وائل بن حجر کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی، اسے ایک آدمی ملا، اس نے عورت کو ڈھانپ لیا اور اس سے اپنی حاجت پوری کی۔ وہ عورت چیخنے لگی اور وہ چلا گیا۔ پھر اس کے پاس سے ایک دوسرا آدمی گزرا تو یہ عورت بولی، اس دوسرے آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ اور اس کے پاس سے مہاجرین کی بھی ایک جماعت گزری تو یہ عورت بولی، اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا جس کے بارے میں اس عورت نے گمان کیا تھا کہ اسی نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اسے اس عورت کے پاس لائے۔ وہ بولی، ہاں وہ یہی ہے۔ پھر وہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ چنانچہ جب آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے ساتھ زنا کرنے والا میں ہوں۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا، تو جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اور آپ نے اس آدمی کو جو قصوروار نہیں تھا اچھی بات کہی، اور جس آدمی نے زنا کیا تھا اس کے متعلق آپ نے فرمایا، اسے رجم کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اس زانی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ اس طرح توبہ کر لیں تو ان سب کی توبہ قبول ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1454، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جانور کے ساتھ وطی یعنی جمع کرتے ہوئے پاؤ تو اسے قتل کر دو اور ساتھ میں جانور کو بھی قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، جانور کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ نہیں سنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس جانور کے ساتھ یہ برا فعل کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1455، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل یعنی اغلام بازی کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول یعنی بدفعلی کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1456، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل یعنی اغلام بازی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1457، یہ حدیث حسن ہے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا، اگر علی رضی اللہ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو انہیں قتل کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اسے قتل کر دو، اور میں انہیں جلاتا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے عذاب خاص جیسا تم لوگ عذاب نہ دو۔ پھر اس بات کی خبر علی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سچ کہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1458، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 1459، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 سے زیادہ کسی کو کوڑے نہ لگائے جائیں سوائے اس کے کہ اللہ کی حدود میں سے کوئی حد جاری کرنا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1463، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ شکاری ہیں، شکار کے احکام بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ لو تو پھر وہ تمہارے لیے شکار کو روک رکھے تو اسے کھاؤ۔ میں نے کہا، اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ مار ڈالے۔ میں نے عرض کیا، ہم لوگ تیر انداز ہیں تو اس کے بارے میں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا تیر جو شکار کرے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہود و نصارہ اور مجوس کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہوتا، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اس کے علاوہ کوئی برتن نہ پا سکو تو اسے پانی سے دھو لو، پھر اس میں کھاؤ پیو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1464، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ اپنے سدھائے ہوئے کتے شکار کے لیے روانہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو کچھ تمہارے لیے روک رکھیں اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالیں؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالیں پھر بھی حلال ہے جب تک ان کے ساتھ دوسرا کتا شریک نہ ہو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ معراض یعنی ہتھیار کی چوڑان سے شکار کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، جو ہتھیار کی نوک سے پھٹ جائے اسے کھاؤ، اور جو اس کے عرض یعنی بغیر دھار والے حصے یعنی چوڑان سے مر جائے اسے مت کھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1465، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں شکار کو تیر مارتا ہوں، پھر اگلے دن اس میں اپنا تیر پاتا ہوں، اس شکار کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے ہی تیر نے شکار کو مارا ہے اور تم اس میں کسی اور درندے کا اثر نہ دیکھو تو اسے کھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1468، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم اپنا تیر پھینکتے وقت اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھو، پھر اگر اسے مرا ہوا پاؤ تو بھی کھا لو، سوائے اس کے کہ اسے پانی میں گرا ہوا پاؤ تو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ پانی نے اسے مارا ہے یا تمہارے تیر نے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1469، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سدھائے ہوئے کتے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا روانہ کرو اور بھیجتے وقت اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ لو تو تمہارے لیے جو کچھ وہ روک رکھے اسے کھاؤ، اور اگر وہ شکار سے کچھ کھا لے تو مت کھاؤ، اس لیے کہ اس نے شکار اپنے لیے روکا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اگر ہمارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے شریک ہو جائیں؟
آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اپنے ہی کتے پر پڑھا ہے، دوسرے کتے پر نہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں آپ نے اس کے لیے اس کا کھانا درست نہیں سمجھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1470، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر کے تیر کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا جسے تم نے دھار سے مارا ہے اسے کھاؤ، اور جسے عرض بغیر دھار حصہ یعنی چوڑان سے مارا ہے تو وہ وقیز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1471، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کی قوم کے ایک آدمی نے ایک یا دو خرگوش کا شکار کان اور ان کو پتھر سے ذبح کیا، پھر ان کو لٹکائے رکھا یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1472، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسمہ کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مجسمہ اس جانور یا پرندے کو کہتے ہیں جسے باندھ کر تیر سے مارا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1473، یہ حدیث صحیح ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے دن ہر کچلی والے درندے، پنجے والے پرندے، پالتو گدھے کے گوشت، مجسمہ اور خلیصہ سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے حاملہ لونڈی جو نئی نئی مسلمانوں کی قید میں آئے کے ساتھ جب تک وہ بچہ نہ جنے جمع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1474، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جاندار کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1475، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمل کی ماں کا ذبح ہی حمل کے ذبح کے لیے کافی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1476، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی دانت والے درندے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1477، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے، خچر کے گوشت، ہر کچلی دانت والے درندے اور پنجے والے پرندے کو حرام کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1478، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی دانت والے درندے کو حرام قرار دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1479، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو واقد حارث بن عوف لیسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ زندہ اونٹوں کے کوہان اور زندہ بکریوں کی پٹھ کاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا زندہ جانور کا کاٹا ہوا گوشت مردار ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1480، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا، اگر اس کو
دوسری چوٹ میں مارے گا تو اس کو اتنا ثواب ہوگا، اور اگر اس کو تیسری چوٹ میں مارے گا تو اس کو اتنا ثواب ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1482، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپوں کو مارو، خاص طور سے اس سانپ کو مارو جس کی پیٹھ پر 2 کالی لکیریں ہوتی ہیں، اور اس سانپ کو جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بینائی کو زائل کر دیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1483، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں میں گھریلو سانپ رہتے ہیں، تم انہیں 3 بار آگاہ کر دو، تم تنگی میں ہو، یعنی دیکھو دوبارہ نظر نہ آنا، ورنہ تنگی و پریشانی سے 2-4 ہوگا۔ پھر اگر اس تنبیہ کے بعد کوئی سانپ نظر آئے تو اسے مار ڈالو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1484، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں تو میں تمام کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیتا، سو اب تم ان میں سے ہر کالے سیاہ کتے کو مار ڈالو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1486، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کتا پالا یا رکھا جو سدھایا ہوا شکاری اور جانوروں کی نگرانی کرنے والا نہ ہو تو اس کے ثواب میں سے ہر دن 2 قرات کے برابر کم ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1487، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری یا جانوروں کی نگرانی کرنے والے کتے کے علاوہ دیگر کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے تھے کہ کھیتی کی نگرانی کرنے والے کتے بھی مستثنیٰ ہیں، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھیتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1488، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے درخت کی شاخوں کو ہٹا رہے تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں تو میں انہیں مارنے کا حکم دیتا، تو اب تم ان میں سے ہر سیاہ کالے کتے کو مار ڈالو۔ جو گھر والے بھی شکاری یا کھیتی کی نگرانی کرنے والے یا بکریوں کی نگرانی کرنے والے کتوں کے سوا کوئی دوسرا کتا باندھے رکھتے ہیں، ہر دن ان کے عمل یعنی ثواب سے 1 قرات کم ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1489، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جانوروں کی نگرانی کرنے والے یا شکاری یا کھیتی کی نگرانی کرنے والے کتے کے سوا کوئی دوسرا کتا پالے گا تو ہر روز اس کے ثواب میں سے 1 قرات کم ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1490، یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، کل ہم دشمن سے ملیں گے اور ہمارے پاس جانور ذبح کرنے کے لیے
چھری نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھا گیا ہو تو اسے کھاؤ بجز دانت اور ناخن سے ذبح کیے گئے جانور کے۔ اور میں تم سے دانت اور ناخن کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1491۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا۔ ان کے پاس گھوڑے بھی نہ تھے۔ ایک آدمی نے ان کو تیر مارا سو اللہ نے اس کو روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چوپایوں میں جنگلی جانوروں کی طرح بھگوڑے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کوئی ایسا کرے یعنی بدک جائے تو اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1492۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی دی۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا، اور ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1494۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے ایک نر مینڈے کی قربانی کی۔ وہ سیاہی میں کھاتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1496۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن واضح ہو، نہ ایسے اندھے جانور کی جس کا اندھا پن واضح ہو، نہ ایسے بیمار جانور کی جس کی بیماری واضح ہو، اور نہ ایسے لاغر و کمزور جانور کی قربانی کی جائے جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1497۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریاں دیں تاکہ وہ قربانی کے لیے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیں۔ ایک اتود بکری کا 1 سال کا فربا بچہ یا جدیون باقی بچ گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، تم اس کی قربانی خود کر لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1500۔ یہ حدیث صحیح ہے۔